خاندان نبوت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سب سے پہلے ہم نے سلسلہ نسب کو بیان کیا 3 حصوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک، اور عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ بیان ہو گیا۔ اب 3 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ہاشم، عبد المطلب اور عبداللہ۔ ہاشم آپ کے پردادا ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، عبد المطلب آپ کے دادا ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم کچھ ذکر کر چکے ہیں، کچھ مزید ذکر کریں گے۔ عبد اس لیے کہ خاندان یہیں سے بنتا ہے نا، اس لیے میں یہیں سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، اور پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد۔ ان کا عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ مطلب ان کے چچا تھے۔ جب ہاشم کا انتقال ہوا، یہ مدینہ منورہ میں تھے اپنی والدہ کے پاس، پھر جب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا ان کو لینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے، اور چھوٹے بچے تھے، ان کو اونٹ پہ سوار کر کے مکہ مکرمہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بچہ ہے ان کے ساتھ، کپڑے ان کے بڑے میلے کچیلے ہیں اور جسم غبار آلود ہے اور یتیمی ٹپک رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کا خیال نہیں رکھا گیا، بہت زیادہ اس طرح نظر آیا۔ واللہ عالم، ایسا تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بظاہر کتابوں میں لکھا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے ساتھ؟ تو انہوں نے اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہے کہ ان کا بھتیجا ہے ہاشم، حالانکہ ہاشم اپنی قوم کے بڑے تھے نا، سردار تھے جن کے بارے میں آپ نے پڑھا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، اور اس طرح خستہ حالت ہے ان کی، اور بالکل ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو انہوں نے شرم کی وجہ سے کہہ لیں یا اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے عبد المطلب، یہ میرا غلام ہے، تو وہ عبد المطلب، عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام، وہ اس نام سے مشہور ہو گئے، حالانکہ اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ وہ ان کو گھر پہ لے گئے، ان کو غسل کرایا، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کا بڑا خیال رکھا، بعد میں سب کچھ کیے، لیکن وہ نام ایک دفعہ پڑ گیا۔ بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ زبان سے نکلتی ہے تو وہ مضبوط جگہ پکڑ لیتی ہے، پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نام بھی اللہ کو عبد المطلب نام بھی وہ مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وقت آیا، عبد المطلب اپنے وقت پر پورے قریش کے قوم کے سردار بن گئے، اپنی قوم کے سردار۔ قریش کی شاخ ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ کا اور عرب کے قبائل میں سے سب سے طاقتور قبیلہ تھا قریش، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ اور قریش کی جو شاخیں تھیں اور قبائل اس کے نیچے تھے، تقریباً 10 قبیلے بنتے تھے، تو بنو ہاشم سے، لیکن پورے قریش نے ان کو اپنا سردار تسلیم کیا۔ پورے قریش کے سردار تھے، بڑے تھے، اور بڑے بڑے کام کیے۔ پھر جب وہ سردار بنے تو پچھلے درس میں آپ نے یہ بھی سنا کہ خواب آیا ان کو، کہ کوئی خواب میں آ کے ان سے کہہ رہا ہے کہ احفر برہ، احفر برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا برہ کیا ہے، واپس چلے گئے۔ دوسری رات پھر خواب آیا احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا مظنونہ کیا ہے، پھر چلے گئے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، کوئی کہہ رہا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، پھر چلے گئے۔ اور چوتھی مرتبہ پھر آ کر کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ زمزم کا جو کنواں تھا یہ کیوں ختم ہو گیا تھا؟
کہ بنو جرہم نے جب بنو اسماعیل پر حملہ کر کے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے واپسی میں جب قبائل عرب نے ان کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے ضد میں آ کر کے نکلتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھوں سے تو سب کچھ نکل رہا ہے، انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈال کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو دبا دیا، نام و نشان اس کے مٹا دیے۔ پھر عبد المطلب کو خواب میں یہ آیا، انہوں نے پھر اسی طریقے سے اس کو کھودا، زمزم کا پانی نکلا اور اس کے لیے حوض تالاب بنایا۔ ساری تفصیل آپ حضرات نے اس کی سنی۔ اب آج ہم پڑھیں گے عبد المطلب کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، اس لیے کہ یہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنتا ہے اور یہی سے پھر جو ہے وہ بنو ہاشم کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ دیکھیں بورڈ پہ میں نے اوپر لکھا ہے ان کی بیویاں کتنی تھیں، الگ الگ اوقات میں۔ ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، دو بھی تھی، ایک بھی، بلکہ یہ جو ایک بیوی ہے اس کا نام ہے کیا نام ہے، حالہ بنت وہب، حالہ بنت وہب، یہ ان کی بیوی ہے اور ان سے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے حمزہ اور ایک کا نام ہے مقوم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایک کا نام حمزہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور ایک کا نام مقوم ہے۔ یہ حالہ بنت وہب سے پیدا ہوئے۔ یہ حالہ بنت وہب کون ہے؟ یہ ہم وہاں دوبارہ پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا رشتہ گیا حضرت آمنہ کے لیے، تو عبد المطلب یہ رشتہ لے کے گئے تھے مدینہ منورہ، یہ تو ایک ہی قبائل تھے سارے نا، تو رشتہ جب لے کے وہاں گئے تو وہیں پر مجلس کے اندر آمنہ بنت وہیب، آمنہ حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا وہیب اور وہیب کے بھائی کا نام تھا وہب، تو وہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے حضرت آمنہ کا جو رشتہ ہے وہ کن کے لیے دیا؟ حضرت عبداللہ کے لیے، اور وہب کی بیٹی تھی حالہ، وہب ان کے بھائی کی بیٹی تھی، ان کے لیے اپنا رشتہ دیا۔ ایک ہی مجلس کے اندر دونوں نکاح ہو گئے۔ اتنا آسان ہوتا تھا نکاح، بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی معاشرے میں، وہیں پر دونوں نکاح۔ تو یہ جو ایک آپ کی بیوی ہے حالہ بنت وہب، یہ سب سے آخر میں غالباً آخری بیوی ہے ان کی، ان سے حضرت حمزہ اور حضرت مقوم پیدا ہوئے، یہ حالہ بنت وہب ہے۔ تو یہ 6 بیویاں تھیں، 10 بیٹے تھے یا 12 بیٹے تھے، اس میں اختلاف ہے، اور 6 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ایک ہی بیٹے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حارث۔ اس وقت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام تھا حارث، یہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، دونوں مل کر کے والد اور بیٹے۔ حالانکہ قبائل عرب نے، مشرکین نے، قریش نے ان کی مخالفت کی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ اس کو نہ کھودیں، بس نقصان نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے۔ لوگوں کی تو عجیب سوچ ہوتی ہے نا، ماحول کو دیکھے کہ وہ بس جو مخلوق کو، لوگوں کی، ہمارا ذہن کہاں سے بنتا ہے پتہ ہے؟ ہماری سوچ کہاں سے بنتی ہے، ہمارا ذہن معاشرے کے اندر کہاں سے بنتا ہے؟ اپنے ارد گرد کے ماحول سے۔ گھر ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، خاندان ہے، ارد گرد کا محلہ ہے، مارکیٹ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یہیں سے بچوں کا ذہن بنتا ہے۔ اب یہ چیزیں اتنی عام، یہ جو رسمیں ہمارے ہاں عام ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اغیار کے طریقے، جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، انگریزوں کے طریقے ہیں، یہ کہاں بچوں سے بچے اسکول سے لیتے ہیں، وہاں ایک بچہ کر رہے، دوسرا کر رہے، تیسرا کر رہے، سالگرہ بنا رہے، کبھی کیا بنا رہے، کبھی شادی بیاہ ہے، کبھی خوشی غمی ہے، دیکھا دیکھی میں ساری چیز، اس لیے کہ پیچھے گہری دین کی سمجھ تو ہے نہیں، یا تو آدمی کے پاس مضبوط قسم کی دینی سمجھ ہو اور اس گہری سمجھ کی بنیاد پر فیصلے ہو، کام ہو، وہ ہوتا بہت کم ہے۔ اب وہ دیکھا دیکھی میں وہ کر رہے، یہ کر رہے، فلاں کر رہے، کرتے کرتے وہ چیز عام ہو جاتی معاشرے میں۔ پھر جب اگلی نسلوں میں وہ منتقل ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، وہ زندگی کا سسٹم اس سے بن جاتے ہیں۔ اس کو پھر زندگی سے نکالنا، ان کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ میں پہلے سب سے پہلے ان کی بیویوں کا ذکر کرتا ہوں۔
اور پھر ان کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہوں اور پھر بیٹیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عمر المخزومیہ۔ فاطمہ، اصل نام فاطمہ ہے، والد کا نام عمر ہے۔ فاطمہ بنت عمر المخزومیہ، فاطمہ ایک نام ہے، ایک بیوی کا نام یہ ہے۔ دوسری بیوی کا نام ہے نتیلہ العمریہ، نتیلہ، فاطمہ نتیلہ، یہ دوسری بیوی ہے عبد المطلب کی۔ ایک بیوی کا نام ہے حالہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا تو ان کے ساتھ حالہ کا بھی ہوا، انہوں چچا کی بیٹیاں ہیں، حالہ۔ چوتھے نمبر پر ہے لبنہ الخزاعیہ، لبنہ۔ پانچویں نمبر پر ہے صفیہ، یہ حارث کی جو سب سے بڑی بیوی تھی نا، حارث، وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ایک ہی بیٹے تھے، ان کی والدہ یہ ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ممنعہ، 6 بیویاں ہیں، فاطمہ، نتیلہ، حالہ، لبنہ، صفیہ اور ممنعہ، 6 بیویاں عبد المطلب کی تھی۔ اب ان 6 بیویوں سے کل کتنی اولاد پیدا ہوئی؟ 18 یا 16، 10 بیٹے تھے یا 12 بیٹے تھے، جن کا میں ذکر کرتا ہوں، اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اب دیکھیں آگے، عبداللہ، حضرت عبداللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، عبداللہ۔ ابو طالب، ابو طالب بھی بڑے مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بھی ذکر آئے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آپ کی کفالت اور تربیت کنہوں نے کی؟ سب سے پہلے دادا نے کی تھی، اس لیے کہ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضرت آمنہ کا، والد کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا جیسے ذکر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنے دادا کے زیر کفالت تربیت تھے۔ 8 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی پوری کفالت، اپنے بیٹوں میں ابو طالب کو چنا اس کام کے لیے۔ ایک تو سگے بھائی تھے بالکل، لیکن کی والدہ بھی ایک ہے سب کی، باقیوں کی والدہ وغیرہ الگ ہے۔ ایک تو حضرت عباس، سب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بس شروع میں تو سب محبت کرتے تھے، بعد میں پھر یہ جب نبوت ملی تو کچھ مخالف ہو گئے، شرک اور وہ مسئلہ آ گیا نا، اس میں مخالفت شروع ہو گئی۔ تو دیکھیں، عبداللہ، ابو طالب، ابو طالب کا اصل نام ہے عبد مناف۔ ابو طالب تو کنیت ہے، اس کو ایک ہوتا ہے لقب، 3 قسم کے نام ہوتے ہیں، ایک ہے نام، ایک ہے لقب اور ایک ہے کنیت۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ، اور ان کا لقب ہے صدیق اور عتیق، 2 لقب ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ تو اسی طریقے سے ابو طالب کی کنیت کیا ہے؟ ابو طالب، یہ ان کی کنیت ہے، اور اصل نام ان کا کیا ہے؟ عبد مناف۔ اور تیسرے نمبر پر ہے زبیر۔ زبیر تو ایک بڑے مشہور صحابی ہے نا، یہ وہ صحابی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ 3 سگے بھائی ہیں۔ ابو طالب سب سے چھوٹے جو تھے بچوں کے اندر، اولاد کے اندر سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ یہ چھوٹے تھے۔ تو ابو طالب، عبداللہ اور زبیر، ان تینوں کی والدہ کون ہے؟ ان تینوں کی والدہ ہے فاطمہ، فاطمہ ان کی والدہ ہے۔ اس کے بعد ہے عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ صرف اس میں سے 2 حضرات ایمان لائے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے حضرت عباس اور ضرار ایک صحابی ہے بڑے مشہور، یہ عرب نام رکھا کرتے تھے، لیکن یہاں ضرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور ان دونوں کی والدہ ہے نتیلہ ان کی والدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ابو لہب، جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر، بڑا شدید مخالف تھا آپ کا، حالانکہ آپ سے بڑی محبت تھی بچپن میں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اتنی محبت کرتے تھے آپ کو۔ ان کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ ان کے عرب کے 3 مشہور بت تھے، لات، منات، عزیٰ۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، بہت سارے بت تھے نا، لیکن مین مرکزی بت جو تھے یہ 3 تھے، لات، منات اور عزیٰ، یہ 3 ان کے بت تھے۔ تو اس کے نام پر، چونکہ بتوں کے نام پر بھی نام رکھتے تھے، جیسے آئے گا بیٹوں کے نام میں ایک کا نام عبد الکعبہ آئے گا، کعبہ کا بندہ نام رکھتے تھے۔ تو عبد العزیٰ، ابو لہب ان کی کنیت تھی، اتنے خوبصورت تھے اور اتنے گورے چھٹے تھے کہ جب چلتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ لہب کہتے چنگاری کو، آگ کی چنگاری لال ہوتی ہے نا، ایسے چمک مارتی ہے آگ، تو اتنے خوبصورت تھے کہ جب چلتے تھے تو ان کے چہرے میں سے ایسے جیسے آگ نکل رہی ہے، اس لیے ان کا لقب کنیت کیا پڑی؟ ابو لہب کہتے تھے، اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ ان کی والدہ ایک تھی، ان کی والدہ ہے لبنہ، اور اتنی محبت تھی آپ سے کہ جب ان کی باندی سویبہ نام تھا، سویبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آئے گا وہاں ہم ذکر کریں گے، سویبہ نے جب آ کے ان کو بتایا، اس لیے کہ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا نا، جس طریقے سے ہاشم کا ہم نے سنا کہ جب انہوں نے نکاح کیا مدینہ منورہ میں شام کی طرف چلے گئے، وہیں انتقال ہوا، پیچھے حضرت عبداللہ بعد میں پیدا ہو گئے، چند دن شادی کے بعد ساتھ گزارے اور چلے گئے سفر پہ، انتقال۔ اسی طریقے سے حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ کا ہوا، سفر وہیں پر نکاح ہوا مدینہ منورہ میں، وہ سفر پہ چلے گئے، شام میں انتقال ہو گیا، اور بعد میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ ہے، تو ان سویبہ نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں حضرت عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اتنے خوش کہ جیسے انہوں نے خوشخبری سنائی انہوں نے وہی کہا میری طرف سے آپ اس خوشی میں آزاد ہو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، یعنی آپ کسی کو کروڑوں روپے دے دیں یا کسی کو بہت بڑا انعام دے دیں، کسی کو آزاد کر دینا، یہ بہت بڑا انعام سمجھا جاتا تھا، یعنی خوشی میں ان کو کہا میری طرف سے تم آزاد ہو جاؤ، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ بعد میں حالات بدل گئے۔ تو ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، اور ان کی والدہ کا نام تھا لبنہ۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ اور مقوم، حضرت حمزہ ہے، مقوم ہے، ان دونوں کی والدہ ہے حالہ بنت وہب، یہ ان کی والدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حارث، حارث اس کے بعد، یہ ترتیب سے نہیں بتا رہا ہوں، صرف ان کے اولاد کا ذکر بھگوان، ورنہ حارث تو سب سے بڑے ہیں، اس وقت تو سب ایک ہی بیٹے تھے، شروع میں آپ نے پڑھا حارث مسلمان نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا سید، یہ سادات ہے، سید ہے، نام سنا ہے؟ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کو سید کہتے ہیں۔ سید 5 لوگوں کی اولاد ہے، 5 لوگوں کی اولاد سادات کہلاتی ہے۔ کون کون ہیں؟ اس میں سے حضرت عباس ہے، حضرت علی ہے، حضرت جعفر ہے، حضرت عقیل ہے، یہ ابو طالب کی اولاد ہے، جعفر، علی اور عقیل، یہ ابو طالب کی اولاد ہے، یہ اور حارث کی اولاد۔ حارث خود مسلمان نہیں ہوئے، ان کا انتقال تو والد کی موجودگی میں ہوا، عبد المطلب جب حیات تھے تو حارث کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اتنی اولاد مسلمان ہو گئی تھی۔ ان 5 لوگوں کی اولاد سید کہلاتی ہے، جو ہمارے ہاں تصور ہے سید ہے، سادات ہے۔ تو کتنے لوگوں کی اولاد سادات کہلاتی ہے؟
5 لوگوں کی. حضرت عباس کی اولاد سادات ہے، جیسے ہم عباسی ہیں، خاندانی طور پر ہم عباسی کہلاتے ہیں، ہمارا خاندان وہ ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کی اولاد دنیا میں جو ہے اگر صحیح نسبت ہے تو وہ سید کہلائے گی. پھر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر، ان کی اولاد، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، اور پھر اس کے بعد حارث کی اولاد ہے. حمزہ تھے لیکن حمزہ کی نارینہ اولاد نہیں تھی، ان کی بیٹی تھی. وہ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن ان کی نارینہ اولاد نہیں تھی حضرت حمزہ کی، صرف ان کی بیٹی تھی. سلسلہ تو لڑکوں سے چلتا ہے نا، تو خاندانی سلسلہ ہے، بچیوں سے تو چلتا نہیں ہے. تو یہ ہے. تو اس میں سے کون ہے؟ حضرت حمزہ ہے، اور مقوی میں ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حالہ. حارث کی والدہ کا نام ہے صفیہ. میں نے کہا ایک صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، یہ الگ ہے. غیداق، اچھا یہ بالکل صفیہ ہے، وہی صفیہ وہی والی، یہ مسلمان ہو گئی تھی یہ، لیکن یہ صفیہ نہیں، یہ تو ان کے ابو مطلب کی بیوی ہے. ایک صفیہ بھی ذکر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگے گی؟ عبد المطلب کی بیٹی ہے، اور یہ ان کی بیوی ہے جن سے حضرت حارث پیدا ہوئے. غیداق، حجل، عبد الکعبہ، ان کو 2 نام کے لئے. بعض کہتے ہیں کہ غیداق اور عبد الکعبہ 2 الگ الگ تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام غیداق بھی ہے اور عبد الکعبہ بھی ہے، اور حجل بھی کہتے ہیں ان کو. تو تینوں نام ایک ہو جاتے ہیں تو 10 ہو جاتے ہیں. اچھا، ان کی والدہ ہے ممنعہ. یہ تقریباً 10 ہو گئے آپ کے چچا، اور 6 بیویاں ہو گئی. پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ دیکھیں پھوپھیاں عبد المطلب کی بیٹیاں حضرت صفیہ ہے، ام حکیم ہے، ام حکیم البیضاء بہت مشہور ہے. حضرت صفیہ، ام حکیم البیضاء، عاتقہ، امیمہ، اروا، برہ، یہ 6 نام ہے جن میں سے 2 مسلمان ہو گئی تھی. صفیہ ہے، پھر اس کے بعد ام حکیم ہے، پھر عاتقہ ہے، یہ عاتقہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. حضرت صفیہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. امیمہ ہے، اروا ہے، اور برہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں. ان کا ذکر اور تذکرہ صرف یہ جو ہم نام ذکر کر رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ مناسبت پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ماحول اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. بچوں کو بٹھاؤ، خود بیٹھے. یہ ماحول اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اس کی قدر کرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بیٹھا کرے، آہستہ آہستہ خود ذہن کھلے گا، راہیں کھلیں گی. اللہ علم کو جب دل سے بیٹھیں گے، سنجیدہ سنیں گے، اللہ علم کو آپ کی طرف انشاءاللہ متوجہ کر دے. ایک دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی نا، بس راستہ بن جاتے. پھر دل سے بیٹھا کرے، توجہ سے سنا کریں.